السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی عجیب ہے، اور وہ ایک صوفیہ رابعہ بصریہ یا عدویہ کے بارے میں ہے کہ بہت عبادت گزار تھیں، پر بہت لوگ ان کو برا بولتے ہیں۔ کیا وہ غلط تھی یا صحیح؟ آپ تھوڑا وضاحت کریں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رابعہ عدویہ 100 ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوئی اور 180 ہجری میں وفات پائی۔ صوفیوں نے اس کو بہت بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا ہے، اور حقیقت میں اس کی پوری معلومات نہیں ملتی۔ صوفیہ نے جس طرح سے رابعہ بصریہ کے یا رابعہ عدویہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ رب ما عبدتک لأنک طمعا فی جنتک ولا خوفا من نارک وانما عبدتک لأنک تستحق العبادہ، کہ میرے پروردگار، میں نے تیری عبادت نہیں کی تیری جنت کی طلب میں یا جہنم کے ڈر سے، بلکہ میں نے تیری اس لیے عبادت کی ہے کہ تو عبادت کا مستحق ہے، عبادت کا مستحق ہے۔ یہ جملہ اگر یا اس قسم کے جو اشعار اور ابیات رابعہ بصریہ سے منقول ہیں، اگر واقعتاً ثابت ہیں تو یہ کفریہ بات ہے اور قرآن و سنت سے متصادم ہے، قرآن و سنت سے متصادم ہے۔ سورہ الف لام میم السجدہ میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کے بارے میں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا وطمعا۔ مومنین تہجد اور دیگر عبادات اس لیے کرتے ہیں اور دعا بھی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے، یعنی جہنم کی آگ سے ڈرتے ہوئے، اور اللہ رب العالمین کی نعمت یعنی جنت کی طلب کرتے ہوئے۔ مومن خوف اور رجا، جہنم اور اللہ کے انتقام سے خوف، اور اللہ رب العالمین کے انعام اور اللہ رب العالمین کی جنت کی امید، دونوں کے بیچ رہتا ہے۔ یعنی جو کام بھی کرتا ہے اللہ رب العالمین کے ڈر سے یا اللہ رب العالمین کی نعمت پانے کے لیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 90 میں بیان کیا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، یہ لوگ بھلائی اور خیر اور نیکی کے کاموں میں جلدی سے حصہ لیتے تھے اور ہمیں ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے پکارا کرتے تھے۔ یعنی خوف اور امید دونوں کے بیچ مومن رہا کرتا ہے۔ یہ انبیاء کی روش ہے، انبیاء کا طریقہ ہے اور رب ذوالجلال والاکرام کا بیان ہے۔ اس لیے اگر رابعہ بصریہ کی یہ بات اس سے ثابت ہے کہ اللہ تیری عبادت میں نے تیری جنت کی طلب میں نہیں اور نہ تیری دوزخ سے بھاگتے ہوئے کی ہے، بلکہ اس لیے عبادت کی ہے تاکہ اللہ تو اس کا حقدار اور اس کا مستحق ہے، یہ تکذیب قرآن ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے رابعہ بصریہ کے سلسلے میں صوفی لوگ جو بڑھا چڑھا کر کے پیش کرتے ہیں وہ سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ بات سے آدمی کو پرکھا اور تولا جاتا ہے۔ اب یہ باتیں کہ اللہ کی جنت کی طلب نہیں اور نہ جہنم سے ڈر ہے،
کتنی غلط بات ہے، بلکہ یہ کفریہ بات ہے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر بات کو قرآن و سنت پر پیش کریں۔ کسی کو بھی کوئی کتنا بھی بڑا پیر بن جائے اور کتنی بھی کرامتیں اس کے سلسلے میں لوگ بیان کریں، لیکن حقیقت چینج نہیں ہو سکتی ہے۔ حق رب کا قرآن ہے اور نبی کا فرمان ہے، اور دونوں میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ ایک مومن آدمی اللہ کی جنت کی طلب میں رہتا ہے اور جہنم سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے التجائیں اور فریادیں بھی کرتا ہے۔ یہی چیز تو ہے کہ آدمی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر مومن کو ہوتی ہے، اور یہ دعا مومنوں کی ہے، بلکہ سب سے بہترین یہ دعا ہے، اور اس میں بھی اللہ رب العالمین سے طلب ہے، اور اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ سے نجات کی دعا ہے، التجا ہے اور فریاد ہے۔ اس لیے رابعہ بصریہ کے سلسلے میں مومن کو راہ اعتدال اختیار کرنا چاہیے اور بڑھا چڑھا کر کے پیش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پہلی قوموں کو بھی کسی بھی شخصیت میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاکت ہوئی اور بربادی آئی۔ اس لیے چاہے رابعہ بصریہ ہو یا عبد القادر الجیلانی البغدادی ہوں، کسی کے بارے میں بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر ایک کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا